رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمعرات کے دن، ایک روایت میں بدھ کے دن، حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن پہلے صحابہ کرام جمع ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف. عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے. میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا. کیوں؟ رسول اللہ کے اوپر عمر فاروق نے ایمان لایا ہے، 23 سال رسول اللہ کی کلاس اٹینڈ کی ہے، قرآن رسول اللہ سے سمجھا، حدیث رسول اللہ سے سمجھی. عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، رسول اللہ کی فیلنگز جانتا ہے. عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمام کے بعد، شریعت کے اکمال کے بعد، مذہب کے مکمل ہونے کے بعد کیا ان کو کسی نئی چیز کی ضرورت ہے. حضور نے امتحان لیا، عمر امتحان میں پاس ہوئے ہیں. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا کہ میرے پاس لے آؤ دوات اور لکھنے کے لیے ہڈی بطور قلم لے آؤ، میں لکھوں. اور معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہذیان ہو گیا ہے. آپ بہکی ہوئی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ بخار اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہذیان ہو گیا ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے. کسی روایت حدیث میں یہ ہذیان کا لفظ سیدنا فاروق اعظم کی زبان اقدس سے کہا جانا ثابت نہیں ہے. یہ محض جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے اور جھوٹی تہمت ہے. ہذیان کا لفظ نہیں، مگر جو لفظ آ جاتا ہے حجرہ، اور اس سے مراد حجر لیا جاتا ہے جس کا معنی ہذیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا حجر، آگے حدیث میں آ جائے گا، یعنی حجر ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور اس کا معنی ہذیان ہے، بخار کی شدت سے بے مقصد بات، بے معنی بات کا منہ سے نکل جانا. یہ سیدنا فاروق اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے نکلنا کسی حدیث کی روایت میں ہی نہیں ہے سرے سے. یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ، کذب اور تہمت ہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس ذریعے سے وہ تحریر میں جو وصیت لکھوانا چاہتے تھے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے. اگر یہ تصور کرتے ہیں آپ کے مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے تو اہل سنت کا اس موقع پر خیال ہے کہ اس دن وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے. اب آپ ٹکر لیں دونوں آپس میں. اہل سنت کا کہنا ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے. اب ان کے پاس اس گمان کے کہ شاید ان کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، یہ گمان کرنے کے تو دلائل موجود ہیں، مانا جائے یا نہ مانا جائے ایک الگ بات ہے، مگر ان کے پاس دلائل ہیں، ان میں وزن ہے. مگر سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا، اس کے لیے کوئی شہادت اور شواہد ہی موجود نہیں. جو لوگ موجود تھے اہل بیت میں سے بھی، صحابہ کرام سے، سب کو کہا اجتماعی طور پر کرتاس لاؤ، کتاب لاؤ کوئی چیز لکھنے کی، تو میں کوئی چیز لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو. اب اس روایت میں آتا ہے قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درد اس وقت شدید ہے. یہ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، ہمیں کافی ہے. وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نماز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو انہوں نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا. ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے. ہاں روتے تھے، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تار ہو جاتی تھی. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ، 55B، وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، دفاع کیا. لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے.
اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دی ہے. اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا. پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک بالکل. اب اس میں کیا کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ یار قرآن کافی ہے، اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں، دین تو پورا کر رہا مکمل ہو گیا، ایسے اتر گئی ہیں، اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف، یہی لفظ کہنا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر تھا. جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا. ویسے اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم. اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے، راضی ہو جاتے، لمبا جھگڑا نہ کرتے، پھر بھی بات. جب دو پارٹیاں ہو گئی نا، ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ، تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا. کاسر لغت ورتفعت الأصوات، شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی. پھر حضور نے جو فرمایا نا ما ينبغي عند نبي تنازع، کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا، حکومت اٹھ جاؤ یہاں سے. اس سے بعد ذرا خطرناک بن گئی. آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہو تم نے یہ جھگڑا کیا. اور ہمارے لیے تو پریشانی کی بات ہے نا، ہم نے اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جی بالکل. یہ کس چیز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ جناب قرآن و سنت، قرآن و حدیث. تو آج میں یہ اشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا اصل موقف یہ ہونا چاہیے صرف اور صرف قرآن، صرف قرآن. حتیٰ کہ رسول کی حیات طیبہ میں بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو جب حیات طیبہ میں اختلاف ہو سکتا ہے اور کیا گیا ہے، تو پھر حیات کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد رسول کی حدیث کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا اصل موقف ہونا چاہیے. اور یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میں ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں. یہ جو فرقوں کے جال کے اندر انہوں نے پھنسایا ہوا ہے، کہتے کچھ ہیں، کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے اور موقف کچھ بیان کرتے ہیں. یہ بات بخاری مسلم، صرف بخاری مسلم کی، باقی ہر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن بخاری مسلم کے اندر یہ 9 جگہوں کے اوپر ہے. 6 جگہ پہ بخاری کے اندر مروی ہے، کتاب العلم کے اندر ہے، کتاب الغزوات کے اندر ہے، کتاب الوصیہ کے اندر ہے، اور جو صحیح مسلم ہے اس میں 3 جگہ کے اوپر یہ الفاظ، یہ پوری روایت مروی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے یہ روایت مروی ہے. مصنف عبدالرزاق اور دیگر جتنی بھی ہماری جو اہم درجے کی کتابیں ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے. اس لیے میں باقی جو کتابیں ان کی روایتوں کو چھوڑتے ہوئے بخاری مسلم کو صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 114 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت میں فرماتے ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعه قال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. اس میں میری مکمل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض وفات میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کتابت لے آؤ، سامان کتابت لے آؤ، تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو، بعد میں تم لوگ گمراہ نہ ہو سکو. قال عمر، حضرت عمر نے کہا ان النبی غلبہ الوجع، کہ نبی کے اوپر تکلیف کا غلبہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حسبنا کافی ہونی چاہیے، اللہ کی کتاب کافی ہونی چاہیے. حضرت عمر کا موقف ہے. اس کے بعد پھر آگے الفاظ ہے، آپ خود یہ پوری روایت دیکھ لیں. پھر انہوں نے اختلاف کیا اور شور بپا ہو گیا وہاں پہ. رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور پھر نبی کے پاس تنازع کرنا دوست نہیں. یہ حدیث نمبر 114 ہے بخاری کی. دوسری حدیث ہے بخاری کی، باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے یہود کے نکالنا. یہ ٹائٹل ہے، باب ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 3168. اس حدیث کے الفاظ اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا. آگے ہے ابن عباس کہتے ہیں جمعرات کا دن ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جمعرات کا دن ہائے کتنا افسوس کا دن ہے، ہائے یہ جمعرات کا دن یہ کون سا دن ہے. اس پہ افسوس کیا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ. اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئی، یعنی اتنے آنسو بہے کہ زمین فرش کے اوپر جو موجود جو پتھر تھے، کنکریاں تھی، وہ تر ہو گئے. سعید نے کہا میں نے عرض کیا یا ابو عباس جمعرات کے دن سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں شدت پیدا ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قلم دوات لے تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو. اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا، اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا. یہ اختلاف رسول کی زندگی میں ہوا ہے. اور آگے پھر پوری وہ حدیث ہے. اسی طرح حدیث تیسری جو حدیث ہے بخاری کی کتاب المغازی کی، حدیث کا نمبر 4431. اسی طرح اگلی جو حدیث ہے وہ ہے 4432. اس کے الفاظ یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ دوں، کچھ لکھ کے دے دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ.
اگر تم اس پر چلتے رہے تو پھر تم گمراہ نہ ہو سکو گے. اس پر حضرت عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے, تمہارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. عربی کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا, رسول اللہ نے فرمایا, فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد. پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ لے آؤ میرے پاس, میں تمہارے لیے کتاب لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو. ضمانت دے رہے ہیں, اور اس میں واقعاً رسول اللہ جو لکھنا چاہ رہے تھے وہ کون سی ضمانت؟ وہ غدیر خم والی ضمانت, اس لیے کہ دونوں الفاظ ایک جیسے ملتے ہیں. یعنی وہاں حدیث ثقلین حدیث غدیر میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں کتاب اور عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان کی پیروی کرو گے. اور اس حدیث میں فرمایا کہ میرے پاس دستاویز میں تمہیں لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. تو دونوں کے جو مفاہیم ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا میں تمہارے لیے لکھنا چاہتا ہوں وصیت, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اوپر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے, اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی جتنی بھی روایات ہیں اس میں یہی بات ہے کہ پیغمبر کے سامنے ہوتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب. یعنی یہ سوچئے یہ جو بات ہے, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا اہل الحدیث ہم حدیث کے ماننے والے ہیں, حدیث کے اوپر چلیں گے, حدیث کے اوپر. اور بھائی حضرت عمر حدیث سنت سامنے موجود ہے, سراپا سنت, خاتم النبیین موجود ہے, ان سے اختلاف ہو رہا ہے, تو پھر آپ کے لیے حدیث کیسے حجت ہے؟ کیسے, کس زبان سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم حدیث والے؟ یا تو بخاری کو مانو, حضرت عمر کو مانو, اور یا ان سب سے ہاتھ اٹھا لو. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عمر کو افضل مانتے ہیں, تو اسی لیے ان کے پیچھے آپ کو چل رہا ہے. اور دوسرا جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کے ذریعے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے ہر حال میں, اور ان کے سامنے ہماری آنکھیں بند ہیں, تو پھر ان کی بتائی ہوئی بات کو مانو کہ جس طرح وہ دین کو بیان کر, وہ تو ایسے دین بیان کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روایات ہیں, اور محدثین نے اس کو لکھا ہے, ناصر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کتاب لکھی, اس میں انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام کس صحابی کے زمانے میں روایات کیوں کم ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو انہوں نے روایات کا صحیفہ جلا دیا تھا, ذہبی نے اس کو لکھا ہے اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے, پریشان تھے, میں اس کو کئی جگہ پہ بیان کر چکا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرنے کے اوپر پٹائی ہوتی تھی. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے, وہ بعد میں وہ معاویہ بن ابی سفیان کے خیمے میں جا کر شام میں حضرت ابو ہریرہ روایات بیان کرتے تھے, اور رات کو بیٹھتے تھے اور صبح تک بیان کرتے تھے. یہ تو انہیں معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں روایات بیان کرنے کی اجازت ملی, ورنہ حضرت عمر کے زمانے میں ابو ہریرہ ہوتے اور یہ روایتیں اس طرح بیان کرتے. کئی مرتبہ ان کو مارا گیا, زخمی کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر منع کرتے تھے روایات بیان کرنے کے اوپر. تو اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی روایات, صرف اور صرف مولا علی واحد ہے کہ جن کے زمانے میں روایات زیادہ بیان کی. اور یہی آپ دیکھ لیں کہ اہل حدیث ہو یا اہل سنت ہو, وہاں پر ہم روایات کم لیتے ہیں. یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں روایت سب سے زیادہ بیان کی گئی اس زمانے کی روایتیں نہیں ہیں, اور جس زمانے میں روایتوں پر پابندی تھی اسی زمانے کے اوپر جناب فضائل بھی ہیں اور زمانے کی روایتیں بھی ہیں. تو یہ روایت کا نمبر تھا 4432. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو یہ اختلاف ہوا, بلکہ جھگڑا ہوا ہے. واختصموا, پیغمبر کے ہوتے ہوئے جھگڑا ہوا ہے, آپس میں جھگڑے ہیں. اور جلیل القدر صحابہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ آپس میں جھگڑا, ان کا اختصام ہوا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے. اور اس میں جو مولا علی علیہ السلام ان کا جو موقف تھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلم دوات قریب کر دینا چاہیے, وہ لکھ دینا چاہیے. اور یہ ہمیں روایات میں موجود نہیں کہ اس موقع پر امام علی موجود تھے یا نہیں ہے, یہ روایت میں نہیں ہے. لیکن جو وہاں پر دیگر لوگ موجود ہیں, دو گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ وہ یہ کہتا تھا نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ نہیں قلم دوات دے دینی چاہیے. تو جب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہوا, تو پھر رسول اللہ نے ان سے وہ نعمت چھین لی. اگر رسول اللہ وہ وصیت لکھوا دیتے اور لکھوانے دی جاتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. بلا شک و شبہ رسول اللہ نے گارنٹی دی, ضمانت دی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. کوئی فرقہ نہ بنتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت لکھنے دی جاتی. امت کیوں گمراہ ہوئی؟ اس لیے کہ گمراہی سے بچنے کا جو نوشتہ تھا وہ آخر وقت میں لکھنے نہیں دیا رسول کو. آج امت بحث کر رہی ہے نا کہ اگر قلم مل جاتا تو کیا لکھتے. کلیمٹی آف تھرسڈے, چلیے آپ کی زبان میں بات کروں, کلیمٹی آف تھرسڈے ہے یا نہیں, ہائے وہ جمعرات کا دن. اگر نبی کو لکھنے دیا جاتا اور ہذیان کا الزام نہ لگایا جاتا. امام بخاری نے 7 مقام پر اس روایت کو لکھا ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ ہذیان ہو رہا ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. آپ یہ بھی کمال دیکھیں کہ اس وقت تک ایسے لوگوں نے اپنے اتنے حامی بنا لیے تھے کہ کہنے والا کہہ کے نکل گئے. رسول کے زمانے میں مولا علی کتنی اپوزیشن ہو چکی ہے, اہل بیت کی اتنی اپوزیشن ہو چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دن سے رسول بار بار بتا رہے ہیں, اپوزیشن ہونا بتا رہا ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہونے جا رہی. توجہ ہے یا نہیں؟ اور نبی کو امت نے لکھنے نہیں دیا. اب کہا کہ اگر لکھنے دیتے تو نبی کیا لکھتے؟
नबी ने क्या कहा, लाओ कलम लाओ, किरदास लाओ, मैं एक नविश्ता लिख दूं ताकि तुम गुमराही से बच जाओ। तवज्जो है या नहीं? यानी नबी की आखिरी वसीयत उम्मत ने नहीं लिखनी थी, तो इसका माना है नबी गुमराही से बचने का फॉर्मूला देना चाहते थे। तो आज अगर जानना है कि नबी क्या लिखना चाहते थे, तो जहां गुमराही से बचने की सनद नजर आए समझ लो नबी वही लिखना चाहते थे। जहां गुमराही से बचने की सनद दे रसूल, इसका माना वो वही लिखना चाहते थे और बार बार बता रहे थे अहला बैती कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहला बैत, अल्लाह की किताब और मेरे अहल और मेरी इतरत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा, अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं